اصل بات یہ تھی کہ جو بات سمجھنے والی تھی کہ ہم ٹکر رہے تھے الیکشن کمیشن کو، اس میں کچھ چھپانے والی بات نہیں ہے، اور وہ پھر بھی ٹکرا جا سکتا ہے۔ ہمیں وہ آزاد کشمیر کو ذریعہ اعتاب کے بنا کے کہ ان کو ٹائٹ کریں گے تو یہ بھاگ جائیں گے، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہمیں بہت سارے طریقے آتے ہیں، ہم بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ کشمیر کونسل میں تو ادھم مچا ہوا ہے۔ کشمیر کونسل کے 400 ملازم، 12 تنخواہیں تو 12 بانس، باقیوں کا نصیب بھوئے بھوئے چاٹیاں مارنے والا آدمی نہیں ہے، تنے میں مارنے سے تیار ہے۔ آ کے جڑا منگنے نہ بیگنگ نہ ملتا ہے تو نہ لینا چاہیے۔ اس حق کی کرو گے جا تمہیں خوار کے دلیل کرے۔ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے اتنا گھٹیا کام آزاد کشمیر کے ساتھ، اتنا تھرڈ ریٹڈ کام میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کر سکتی ہے، کوئی اور گورنمنٹ نہیں کر سکتی۔ 13 امینڈمنٹ فاروق عبدالستان کی گورنمنٹ کا ایک ایسا کارنامہ ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر میں نے ان کو سلوٹ کیا، سلام کیا۔ سچی بات ہے کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا۔ میں نے رائے صاحب کو کہا کہ 15 امینڈمنٹ کے حوالے سے ایک کمیٹی بنی جس میں تھا، خواجہ فاروق صاحب تھے، ہمارے لا منسٹر تھے، اور کچھ ہمارے اور دوست تھے کہ جی 15 امینڈمنٹ میں کیا کرنا ہے۔ یعنی 2 امینڈمنٹ ہو چکی ہے، ایک 13 ہے اور 14 ہے۔ 14 ہماری زیادہ جوڈیشری سے ریلیٹڈ تھی کہ جوڈیشری کے اختیارات کس کے پاس رہے۔ ہماری جو جوڈیشری ہے اس کے آج بھی یہی ہے کہ ہمارے جوڈیشری کے نام وفاق کو جائیں گے، اور وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان دیے گئے ناموں میں سے اصول تو یہ بنیادی طور پہ طے یہ ہے کہ اگر آپ نے 6 جج لینے ہیں تو آپ نے 18 نام بھیجنے ہیں۔ لیکن بنیادی طور پہ یہ جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات حکومتوں کے درمیان یا وہ لوگ جن کے یہ اختیارات ہوتے ہیں، یہ مطلب آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی بات بھی ہوتی ہے کہ کس فارمولے کے اوپر کنسنسس پایا جائے۔ ہمارے انتہائی قابل احترام جو ادارے ہیں اس میں سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے اندر ہمارے یہ بڑے قابل احترام ہمارے ججز پچھلی گورنمنٹ کے اندر لیے گئے، اور اس پہ ساری پارٹیوں نے، کسی پارٹی پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، چونکہ ججز کا بھی آزاد کشمیر میں رول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے۔ تو اس کے اوپر صرف یہ تھا کہ ہائی کورٹ میں چونکہ ججز کم تھے اس وقت، جو ہمارے چیف جسٹس صاحب اس وقت تھے یہ تقریباً اکیلے تھے، یہ تھا کہ اگر الیکشن کے حوالے سے ریٹ پٹیشنز آئیں گے یا کوئی کیسز آئیں گے، کوئی اس طرح کے معاملات تو شاید ضرورت ہو، لیکن بٹ سم ہو ہائی کورٹ میں ججز نہیں لیے گئے تھے۔ لیکن آپ ہماری گورنمنٹ کا پازیٹیو آپ رویہ اگر یہ دیکھیں گے، ہماری گورنمنٹ جب آئی تو جو پینل اس وقت گیا تھا، آپ اس پینل کے اندر میرا خیال ہے کہ کوئی پوائنٹ سم تھنگ بھی تبدیلی نہیں دیکھ رہے، وہی پینل ہے جو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے بھیجا تھا، اور وہی پینل گیا، اور ہمارے قابل احترام 6 جج صاحبان ہائی کورٹ کا حصہ بنے۔ اور اب ہمارے پاس تعداد ہائی کورٹ کے ججز کی بھی، لیکن یہ میں ترمیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ 13ویں ترمیم کو کیوں میں، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں، میں اس چیز کا ہمیشہ سے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے آپ مرنے کے بعد اس کی گن و گیت گانا شروع کرتے ہیں کہ یار کیا کردار تھا، کیا عظمت تھی، واہ واہ۔ تو کیوں ہم مطلب ہے کہ جب تک وہ مطلب ہے کہ آزاد کے ساتھ دفنانے کی بات آتی ہے تو پھول چڑھاتے ہیں، منجی ہلاتے ہیں، بھائی بول سونے کو چنگی گل دس کے جا۔ جب زندہ ہو کاموں کے اندر اتنی زندہ دلی ہونی چاہیے کہ اس کے کردار کو، اس کے کام کو اپریشیٹ کرے۔ دیکھیے جو آپ کا ٹیکس ہے اس کی کلیکشن کشمیر کونسل کرتی تھی، اور وہ کیا کرتی تھی، جب آپ کو یہ اس کے دکھڑے یا اس کی کہانیاں، یہ چونکہ اس کے لیے بڑے اچھے قسم کی کتابیں لکھنے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ جیسے مایا ناز لوگ ہی لکھیں گے کہ کشمیر کونسل ٹیکس کلیکٹ نہ کرے، لیکن یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کا پروگیٹو ہے اور وہ کلیکٹ کرے گی۔ یہ 13 امینڈمنٹ ہے۔ جب مجھے ہمارے اس وقت کے سیکرٹری لا ارشاد قریشی صاحب نے پریزنٹیشن کی، خواجہ صاحب بیٹھے ہیں، میں نے ان کے ساتھ نزدیک ہو کر میں نے کہا خواجہ صاحب یہ تو کمال ہے، تو بہت بڑا کام کر دیں۔ انہوں نے کہا بالکل۔ ہم نے ارشاد قریشی صاحب کو کہا کہ ریپیٹ کریں، دوبارہ دیں پریزنٹیشن۔ ہم اپنے وزراء کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، دیکھیں آپ کے پاس 24 وزارتیں تھے، راجہ فاروق عزیز صاحب کے ساتھ برادرانہ مزاج بھی کرتے کہ تو 32-34 بندے نے جھنڈی لائی ہوئی تھی تو ساڑھے بندے کہڑے پاسے جاؤں، مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ جو 20-22 سال سے چل رہے ہیں انہوں نے بھی تو کوئی ایڈجسٹ ہونا ہے۔ اب ہم 16 سے زیادہ 17 وزیر نہیں لے سکتے، 24 وزارتیں
ना हम एडवाइज़र ले सकते हैं ना स्पेशल, चूँकि ये अमेंडमेंट के अंदर पाबंदी लग गई थी। तो कोई 15वीं तरमीम या 16वीं तरमीम के अंदर कोई और सब्जेक्ट ही नहीं था, सिर्फ ये था। और उसमें हमने राजा फारूक अब्दुल खान साहब के साथ भी, हम 1-2 कमेटियों के अंदर इकट्ठे जॉइंट मेंबर भी हैं, तो हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की, पीपल्स पार्टी के अपने दोस्तों से भी रिक्वेस्ट की। और मैं आपको ये बताऊं कि क्योंकि हुकूमतों के अंदर जो लोग आया करते हैं वो दायमी थोड़ी होते हैं कि ये उनकी जागीर है कि वो सारी उम्र से बैठे हैं, कि पब्लिक की सीटें होती हैं, कल वो थे, आज हम हैं, कल कोई और होगा, फिर हम आ जाएंगे। ये हुकूमतों के अंदर सियासी तौर पर चलती रहती है चीज़ें। इसके ऊपर यह है कि पीपल्स पार्टी भी कोई नेगेटिव नहीं थी कि जी थोड़े वजीर और ना हो, मतलब आज हमारे नहीं होंगे तो कल उनके भी नहीं होंगे, ये थोड़े स्पेशल एडवाइस। असल सब्जेक्ट ये था कि मैंने गाजियाबाद में मुजाहिद अव्वल रहमतुल्लाह अलैह के वहाँ पे बरसी का मौका पे भी मैंने कहा हमारी जो छोटी सी मासूम सी ख्वाहिश है कि सानू वजीरा मशीरा ने इजाजत दे कि सानू किसी लंबे लांच ना पाओ। अब एक कोई ऐसा ड्राफ्ट जिसका मैंने APC जो राजा फारूक अब्दुल खान साहब ने बोला, कलमा पढ़ के कहा कि मैंने ड्राफ्ट देखा ही नहीं, हमारे पास आया ही नहीं, किस ड्राफ्ट की लोग बात कर। लेकिन जो लोग यहाँ इस असम्बली के अंदर बैठे हैं उनसे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो आपके इदारों का वकार है, जो आपके इदारों का इख्तियार है, कि हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। हमको ऐसे लोग हैं कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसी चीज़ छोड़ जाएंगे कि ये कौन बैठे। हमारे जो सबको हुक्मरान रहे हैं जो उनके अच्छे कारनामे, उसको आज भी लोग फख्र से कहते हैं, लेकिन किसी ने अगर को वो ऊंच नीच की होगी अमल की, तो उसको भी हम कोसने कसने में, कोई तबर्रा भेजने में भी लोग कसर नहीं छोड़ा करते। लोगों का हक होता है, आप अलग करते हैं लोगों को। तो ये तो तस्वर भी मैं समझता हूँ, और मन गढ़ कहानियाँ सुनाना और तो की, और उसमें ये होता है कि बहुत सारे लोग भी ऐसे होते हैं कि जिनको हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर डिस्टेबलाइजेशन से फ़ायदा होता है, और ऐसे करैक्टर्स जो हैं उस डिस्टेबलाइजेशन से जब बेनिफिट लेते हैं तो वो ऐसी चीज़ें फीड करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर का इलेक्टोरल सिस्टम, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप और रजीम जो है, ये मुल्क के किसी भी दूसरे खित्ते के अंदर रहने वालों से कोई कम, ना तो मैच्योर है, ना अनएजुकेटेड है। हम हर एक चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, और हमारी ख्वाहिश और कोशिश जो होती है कि जो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहा है उसको समझ आए। इससे पहले कि पॉलिटिकल लीडरशिप के पास इख्तियारात भी बहुत होते हैं और उसको इस्तेमाल करने का तरीका भी होता है, वो शायद दूसरों के पास लिमिटेशन होती है, उनकी पॉलिटिकल लोगों के पास लिमिटेशन नहीं हुआ करती। ये शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। आज़ाद कश्मीर में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई, और शायद अभी भी शरारत हो रही हो, लेकिन मैं बाज़ वक़्त कहा करता हूँ कि थोड़े गए को ज़्यादा समझो, अगर इससे पहले कि ना समझे तो फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमने वो 18 NOC सस्पेंड कर दिए। हमने सिर्फ 3 बेसिक NOC रखे किसी भी बिज़नेस के लिए, कि खामखा लोगों को तंग न करो, बिज़नेस के अंदर आसानियाँ पैदा। टूरिज़्म अथॉरिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, आज़ाद कश्मीर वाले चाहें तो बनाएं, ना चाहें तो ना बनाएं, बिज़नेस करना चाहें तो करें, न करना चाहिए तो न करें। मैं एक राय दे सकता हूँ, माशाल्लाह नहीं लगा हुआ कि मैं आप लोगों को बंदूक के दौर पे आपसे कुछ करवा सकता हूँ। गुजारिश ये है कि जो आपके पास, जिसके पास पैसा होता है ना, वो आपके पास आके रोलिंग स्टोन बनने के लिए तैयार नहीं है। आप ज़रा चश्मे तस्वर में रखें कि जो बंदा $50 करोड़ लगाएगा वो आके हमारे इन दफ्तरों में अंदर जाएगा, जो हमारे सेक्रेटरीट के दफ्तर है। तो उस लेवल का बंदा होता है ना, वो पहले ये देखता है कि मैं मिलने किसको जा रहा हूँ, वो बैठा हुआ कहाँ पे, उसका दफ्तर कैसा है। तो अथॉरिटी बनाने का मकसद ये था कि इसके अंदर कंसोलिडेटेड होकर कि उसको रोलिंग स्टोन ना बनाए, बल्कि वन स्टॉप वो आए, आप उसको ऑफर करें, उसको चीज़ पसंद आती है। आप ये देखिए कि एक इलाके की स्ट्रेंथ होती है, एक बंदा आता है वो आपके पूरे गाँव के हालात ठीक कर सकता है, आपका गाँव कहीं नहीं ले जाता। हम अपने गाँव को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूँ कि ये कपड़े की थैलियाँ बनाने शुरू कर दो। ऑल ऑफ सडन जिस दिन हमने डंडा दिया, शाहपुर आज़ाद कश्मीर में नज़र नहीं आएगा। लोग चीखे मारेंगे, आज से बना लो, ये तुम्हारे पहले बिक जाएंगे एक गो में। मैंने कहा मुझे दे दो 1 लाख 2 लाख बना के, मैं खरीद देता हूँ। भाई ये शाहपुर, ये पैम्पर, ये डायपर, आप तमाम अपने नदी नाले चश्मे आप सारे देखे क्या कर रहे हैं इस रियासत के साथ। और बाहर वाले ने आगे कौन सा हमें नुकसान पहुँचाया? हम अपनी बर्बादी तबाही के खुद जिम्मेदार हैं कि लोग आके यहाँ कब्जा कर लेंगे। कैसे कब्जा करेंगे भाई? हमारी जगहों पे, ये जो हमारे लोगों की जगहों पे कोई कब्जा कर सकते हैं? हमसे दुनिया तरह खाती है तो लोग आके बाहर से हमसे कब्जा कर लेंगे।
تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایک میری کیپیسٹی ہے، ایک آپ کی کیپیسٹی ہے۔ اس میں یہ کہ آپ کی کیپیسٹی سے مراد میں باہر کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں انہوں نے آ کے یہ جو شیراٹن کراچی ہے نا، یہ کوئٹی کا تھا۔ 35 سال شیراٹن ایک بڑی ایفیلیشن ہو جاتی ہے، وہ کوئٹی کے 35 سالوں میں سے 2 دفعہ بھی نہ آیا۔ جاب ہم کر رہے ہیں ہم رہے ہیں کسی ملک میں کوئی چیز بنا۔ آپ کا دل نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں آپ سنگاپور کا پر کیپیٹا جو دیکھتے ہیں کہ یہ $5,000-7,000 سنگاپور کے اندر آنے والا ٹورسٹ، ایسا ٹراپیکل کنٹری کہ جس کے اندر 31 یا 32 ٹیمپریچر ہے پورے سال میں، نہ 33 ہوتا ہے نہ 30 ہوتا ہے، وہ ایسا ٹورسٹ آتا ہے کہ وہ لوگوں کو $8,000-6,000 ٹپ دے کے جائے۔ میں نے سنگاپور کے اندر ملک میں 24 لاکھ کی آبادی ہے، 4 لاکھ مسلمان ہیں، تمام مذاہب کو ایکول اپارچونیٹیز ہے، وائز کنٹری ہے۔ ہم کتنے مسلمان ہیں برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر، لوکل باڈیز کے اندر 368 لوگ تھے لاسٹ ٹائم ان کی لوکل باڈیز میں پاکستان۔ ہمارے وہاں پہ ہر فاسٹ فوڈ پابند نہیں ہے بائی لا کہ وہ حلال سرو کرے، جبکہ وہاں پہ حلال سرو کرنا ضروری ہے۔ سنگاپور میں کوئی فاسٹ فوڈ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کے پاس ایک بڑی کیپیسٹی والا جو بندہ آتا ہے تو وہ پیسے لگاتا ہے جس سے آپ کی اکانومی بڑھتی ہے۔ ہم اگر لانا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں آگے کارپوریٹ وہ انوائرمنٹ بنانا ہوگا، نہ کرنا چاہیے۔ یہاں ہم نے اگر جو سرکاری ملازمیں جو ہمیں موٹی ماڑی مل رہی ہیں، آزاد کشمیر گورنمنٹ کی حالات ڈیٹیریٹ ہو رہے ہیں، یہ کتنا دے سکے گا؟ تو ٹیکس کی میں نے جو بات کی تھی، ٹیکس راجہ فاروق اظہر خان صاحب نے جب سے لی پاور، حالانکہ یہ پورے ساؤتھ میں آپ لوگ صحافی ہیں، آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ کی بہت دور تک نگاہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر سال 1.25 ارب بڑھا ہے، کم نہیں ہوا۔ یا تو ہم پیچھے جاتے، کشمیر کونسل میں تو ادھم مچا ہوا ہے، ایسا ادھم، وہاں کو 400 ملازم ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آواز گئے کتنے ہونے ہیں، کوئی شکل تو دکھاؤ۔ آپ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں، 2-4 صحافی بھیجیں، لاجسٹک ساری ہم دیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خود بونس دیتے ہیں۔ ابھی اس وزارت نے نئی گورنمنٹ نے چینج ہوئے، انہوں نے 35 بندے اپوائنٹ کر لیے، اتنے تھوڑا ایک اپنا پاتریا لانے کی کوشش، یتیم بھی ہوئے گا، مجبور بھی ہوئے گا، ماں بیمار ہے ہم نہیں رکھ سکتے، اور 35 کس کو نہیں پوچھ کے لائے ہیں، وہ کون تنخواہ دے گا اس کی؟ گزارش یہ ہے کہ کشمیر کونسل کے 400 ملازم، 12 تنخواہیں تو 12 بونس، وہ آپ کا ٹیکس کلیکٹ کر رہے تھے۔ وہ یہ کہ ہم نے کہا جی کہ اس ساؤتھ کے اندر ہمارا اس میں بنا ہوا تھا، ڈی سی بھی ہوتا تھا۔ آپ نے مظفر آباد میں کبھی کمشنر انکم ٹیکس دیکھا ہے؟ راولا کوٹ میں کبھی دیکھا؟ تو میں نے کہا ٹیکس تو انہوں نے کہا جی صرف ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسوں میں 5 ارب ٹیکس ریسیویبل، 5 ارب۔ میں گیا نیلم تو وہ سے کہ میں کو ان کی مطلب ان کا خلوص ہوگا، کو مغل صاحب سے ان کا اچھا 16 کمروں کا وہ انہوں نے کو بندے بھی میرے کھاتے میں فری ٹھہرا دیے، تو ایسوسیشن کے صدر بھی ہیں، وہ آ کے مجھے ٹکر گئے۔ ابھی نے باقیوں نے خیال کی کہ میں مغل لایا ہے تو کام ہی وکھرا ہونے لگا۔ تو میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا جی بات کریں، ہمیں پتہ چلا آپ کے ذمہ ہے، آپ تو یعنی ذاتی نہیں۔ میں نے کہا پورے آزاد کشمیر کے، وہ بار بار کہتے ہیں میں پورے آزاد کشمیر کا، تو میں نے کہا جی 5 ارب ٹیکس ریسیویبل ہے، آپ ہماری کیا معاونت کریں گے؟ کہتا بالکل نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کتنے پیسے دیں گے؟ کہتا بالکل نہیں دیں گے۔ میں نے کہا وجہ؟ کہتا حکومت ہمیں کیا دیتی ہے؟ تو میں نے کہا آپ اسی جگہ پہ پیسے کما رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ ریاست میں ہوتی تو آپ کما سکتے تھے۔ کہتا جی کمانے آپ نے زورے بازو سے کمانے حکومت کے۔ میں نے کہا آپ بتائیں حکومت کیا کرے؟ آپ حکومت کی ذمہ داری بتائیے، ہم اپنا حق فرض ادا کریں گے۔ وہاں ہمارے 16 گریڈ کا ٹوریزم کا آفیسر بیٹھا تھا، کہتا یہ ہمیں قرضہ نہیں دیتا۔ میں 16 گریڈ ہوں، قرضہ کتوں دے گا؟ میں نے کہا کس کتاب میں لکھا ہے، کس ملک میں بندہ پابند ہے گورنمنٹ کا آپ کو قرضہ دے؟ جب وہ بالکل باز نہیں آ رہا تھا، میں نے کہا آپ یونیورسٹی گئے پڑھیں، کچھ بھی کم کمزوری تھی۔ میں نے کہا کبھی لاہور دیکھا، کاموں کی دیکھا، وہ بھی کم ایسا ہی تھی۔ میں نے کہا بھائی جان بات یہ بدماشی نہ کریں، اپنی ایسوسیشن سے بات کریں، ہمارے ساتھ کوئی معاملات کریں، 5 نہیں دینا 2.5 دے دو، پیسے تو دینا ریاست کو، ریاست آپ کہتے جی ہمارے یہ کیا ہے؟ اچھا اس بندے کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہم سے مانگے کیا۔ میں نے کہا بڑا گیسٹ ہاؤس کتنے کمرے نے؟ کہتے 16۔ میں نے کہا ٹھیک ٹھاک سائز ہے۔ میں کہا نواں بنے؟ کہتے ہاں جی اپنے پیسے نہ بنایا۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جی یہ جو آپ کا گیسٹ ہاؤس ہے، اب میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہو کیا رہا ہے کہ اس کے اوپر آواز کون اٹھائے گا عرفی صاحب؟
ایسے پروگرام کرنے کی لوڑ ہے، ہمارے پروگرام نہ جائے، خدا کی قسم نیلم دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتا۔ رائی صاحب اسے ساڑھے نال ہوتی ہے شدید سر، یہ نیلم کے پانی کے ساتھ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ سارے اسے جو بنا رہے ہیں ڈنگے ٹیڑے ساڑھے اپنا سارا مستری لوگ کو نہ کوئی سسٹم کا پتہ، سارا سیوریج اور ڈرینیج دریا میں ڈال کوئی دنیا میں ڈالنے دیتا ہے۔ اس بندے کو میں نے کہا کہ بات سنو، آپ کے گیسٹ اس کا سیوریج کہاں جا رہا ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا خاموشی سے کام نہیں چلے گا، کہاں جا رہا ہے؟ کہتا جتنے باقیوں میں جا رہے۔ میں نے کہا یہ بات کی نا، دریا میں جا رہے ہیں؟ کہتا میں نے کہا ڈرینیج بھی ہے۔ میں نے کہا دنیا میں کوئی ڈالنے دے گا نیلم جیسے دریا میں ایسے؟ میں نے کہا نیلم کا کبھی آپ نے تصور کیا جس ملک کے پاس؟ کہتا جی اور پھر اسے جگہ کوئی نہیں۔ میں نے کہا تصے کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس دریا کے اوپر بنا کس طرح رہے ہو؟ دنیا میں ایک سسٹم بنایا جاتا ہے۔ میں نے کہا جی ان کا گیسٹ ہاؤس سیل کریں، یہ جو ایسوسیشن کے صدر ہیں، اس میں وہ معذرت خواہ اور رائے پہ آ گیا۔ میں نے کہا آپ کو ہم سے مانگنی چاہیے کہ پولیس پیٹرولنگ کرے، بیس یہاں پہ ڈرامہ ہو جائے، ایڈ مطلب ہے کہ کوئی فوری امیڈیٹ ایڈ دینے کی ضرورت پڑے تو وہ دیں، لائٹنگ کریں۔ میں ایک ٹورسٹ خاتون زیور کے ساتھ لدی بدی گھومے، وہ اس کو تصور ہو کہ یہاں پہ یہ میرا جو گزرنے والا یہ میرا باپ ہے، یہ میرا بھائی ہے، میری طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ہم نے یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے اور ہمارے لوگ کر سکتے، کشمیر کے لوگوں کے اندر یہ کیپیسٹی ہے۔ یہ ریاست کا کام ہے، ٹورسٹ کے ساتھ زیادتی ہوتی۔ میں پیچھے چلا گیا کہ 15 روپے نہ پراٹھا 200 روپے نہ دے چکے، علاقوں کو ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ بد تہذیب بد نسلے لوگ ہیں، لوٹ مارے، مجبوری تو ہے۔ آپ میری پریس دیکھیے گا جو ملتان میں مجھے الجھے میرے ساتھ جو مری کے واقعے کے اوپر، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ گزارش میں یہ کر رہا تھا کہ یہ ٹیکس جو 13ویں ترمیم میں ہم کیوں کسی کو واپس اختیار دیں گے؟ آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو آج کے موضوع سے تھوڑی بات اکثر لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا ضروری نہیں کہ وہ پریس میں جائے، لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہوگی تو آپ دوسرے کو پوچھیں گے۔ آپ کا وفاق سے جو حصہ ملتا ہے وہ ویریبل گرانٹ ملتی ہے 3.6%۔ 3.6% آف وٹ؟ جو وفاق ٹارگیٹ رکھتا ہے کہ وہ اپنا اتنا ریونیو کلیکٹ کرے گا، حالانکہ اس پہ نہیں ہونا چاہیے، ایکچوئل پہ ہونا چاہیے کہ جتنا وہ لیتے۔ ہم نے وہ بھی مان لیا۔ آپ ایز اے صافی، میری آپ سے اس دھرتی کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ میرے سے زیادہ آپ کو پیار، یہ ہم سب کی مان۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب سے انہوں نے 74 ارب ہمارا مانا کہ جی جو بھی حالات ہوں گے 74 ارب دیں گے، آج تک 74 کے چھوڑے 70 دیا۔ مین سوال اٹھانے والا ہے کہ 7000 ٹریلین کی کلیکشن ہے، آپ کا جو 3.6% ہے، 3.6% انٹو آپ 7000 ٹریلین کریں تو آپ کا 250 بلین بنتا ہے، اور 250 بلین ہے جو میں آپ کو میں کہہ دیجیے جو 70-80 اور رکھنا کال ہمارا کو 50 سے ملنے سے پیسے میں کل بھی کسان گھر میں ہم نے آپ کو 3 کروڑ رکھ لیں دیتے، ساری کوئی زمین ہے ہمارا جہاں یہ باغ کرا دو، ہمارے پاس کچھ آئے تو ہم یہاں کریں نا، کس سے کریں گے؟ اس سے یہ ہے کہ 250 ملنا چاہیے تھا، 250 چھٹو، اگلی چٹھی آ گئی، ہمیں نہ تیسری قسط ملی نہ چوتھی قسط ملی۔ جو پیسے ہم خرچ کر کے، میں ہمارے وزرائے کرام، چیف سیکرٹری صاحب، سیکرٹری فائنانس قمر قاہرہ صاحب کے پاس وہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھے، اور اس میں ہمارے جو فائنانس سیکرٹری ہے شاہ جی کو چلے اللہ تعالیٰ نے مفتی میں سمجھتا کہ اچھا رول کیا انہوں نے۔ اس دن شاہ جی نے ان کو کہا کہ یہ اگر آپ مجھے 6-8 مہینے پہلے بتا دیں نا تو میں روک سکتا تھا، ابھی یہ پیسہ خرچ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ یہ فائنانس سیکرٹری نے ہمارے سامنے کہا ان کو وفاق کی جو پیسہ خرچ ہو جائے تو اس سے تو ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس پہ وہ چپ ہونے کا کہ جو پیسہ آپ کے پاس نہیں ہوتا آپ ہمیں پہلے انٹیمیٹ کرتے، آپ نے انٹیمیٹ نہیں کیا، ہم کیا کریں؟ اچھا اس میں سے انہوں نے ایک قسط ہمیں اس وقت نہیں مانی، انہوں نے کہا پی ایم سے بات کریں گے، ادھر کریں گے ادھر کریں گے۔ مجھے بعد میں ہمارے بعد وزراء نے کہا فلانے منسٹر ہوگی تو صرف 4 منسٹر نے آئیڈینٹیفائی کیا۔ میں کہا میں بیکاری ہوں، میں کیوں جاؤں وزراء کو، میرا کیا کام ہے انہوں کو جانا؟ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم، جس دن تک رہیں گے آپ کی ڈگنیٹی، آپ کی گریس، آپ کی ریسپیکٹ میں کمی نہیں آئے۔ قمر قاہرہ صاحب ہمارے بھائی ہیں، ہمارے ریلیونٹ منسٹر ہیں، ایڈوائزر ہیں، ان کے پاس آنا ہمارا بنتا ہے۔ باقیوں کا نصیب بوئے چاٹیاں مارنے والا آدمی نہیں ہے، تنے میں مارنے سے تیار ہے۔ آ کے جڑا منگنے نال تے بیگنگ نال ملتا ہے تو نہ لینا چاہیے۔ اس حق نو کی کرو گے جڑا تمہیں خوار کے دلیل کرے؟ جو متعلقہ کنسرٹ کوارٹر تھے ہم نے اپنے متعلقہ اداروں کو بتایا، شکر ہے کہ اس ملک میں ادارے ہیں تو کچھ ان کو ہم نے کہا کہ یہ کس راستے سے دلیل کر رہے ہیں، کہڑی وہ قسط بھی نہیں دیں گے اور
ठेकेदार के ਜਿਹੜੇ सिविल मुलाजिम आके रोडों पे बैठते तो क्या होगा, तमाशा लगेगा। उन्होंने कहा जी हम इसको करवाएंगे। अब मुझे ये बताइए, चिट्ठियाँ उधर से भी लिखी जा रही हैं, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कहा, उन्होंने भी लिखी, फाइनेंस वालों ने भी लिखी, जो आपके लोग कहते जी ये हो गया। हमारे चंद एक सिविल मुलाजिम, 1 रुपया हमें वफाक से नहीं मिला है, हमने रिलीज कर दिया। हमने कहा जी देखेंगे आगे होना क्या है। तो वो ये था कि पेंशन में मैंने इनके साथ बैठ के बात की, मैंने कहा हमारा बात पेंशनर का ऐसा होगा कि उसकी दुनिया का कोई दूसरा जरिया इनकम नहीं है, वो कौन जाए। देखे ना, उसको इससे क्या है कि यहाँ कौन बैठा हुआ है, उसके पास घर में पैसे नहीं है आटे के, वो मजदूर भी हो सकता है वो दुनिया में ना हो, उसकी बीवी हो, तो पेंशन हम नहीं दे रहे। मैंने कहा जी रिलीज करें, जो होगी देखी जाएगी। हार्डशिप अलाउंस भी नहीं देंगे आपको, जो उन्होंने मार्च से अपने लोगों को दे रहे, हमें उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। वो डिस्पैरिटी अलाउंस भी नहीं, पेंशन भी नहीं। PMLN की गवर्नमेंट से इतना घटिया काम आज़ाद कश्मीर के साथ, इतना थर्ड रेटेड काम मैं ये समझता हूँ कि PMLN की गवर्नमेंट कर सकती है, कोई और गवर्नमेंट नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 3 से 4 अरब एक्स्ट्रा दिए। मैं प्रेस के सामने ये कह रहा हूँ, 8 अरब। ये मुझे ये बताएं कि हमें वो आज़ाद कश्मीर को ज़रिए ताब के बना के कि इनको टाइट करेंगे तो ये भाग जाएंगे, ये पीछे हट जाएंगे। हमें बहुत सारे तरीके आते हैं, हम बहुत सारा कुछ कर सकते हैं, हमें अपने वसाइल से अपने पैसे भी लगा के काम करना पड़ा तो करके दिखा देंगे। लेकिन बात ये है कि इज्जत और रेस्पेक्ट भी चीज़ है, हमें उन्हें बैकिंग पे गए हुए, हम मांगते रहे उनसे। माजरों का मैंने कहा कि जी हमने 1500 रुपया, हमारे यही बंदे कहने लगे। बात यह है कि हमारे इनके पास 6.5 अरब रुपया बकाया है बिजली का। मैंने कहा 6.5 अरब उन्होंने किया, कहते कि AC लाएगा। मैंने कहा यार मैं जो कैंप देख के आया हूँ, AC तक मैं कोई तस्वर नहीं है, उनका पक्का नहीं है। लेकिन अगर कोई 2-4 बंदियों को आसूदा किसी 12 को उधर सेकेंड हैंड AC किसी लगा भी लिया तो 3 बंदियों ने देख के पूरे कैंप में रगड़ दोगे। जूस को देख के कुल के फैसले होंगे यहाँ पे। जब इंसानियत का आता है कि तुम चावल नहीं पकाए हुए तो 2 चावल बाहर करके गए तो सारे पक गए, वहाँ पे नहीं होगा, वहाँ जूस और कुल की और बात हो। मैंने कहा जी बिजली जाने तो वो जाने, तो मैं कहा बिजली का इसमें कोई जिक्र नहीं। इन रेफ्यूजीज में आके तो आपके थ्रू कौम को ये है कि ये तसल्ली रखें कि आपके साथ एक लफ्ज़ झूठ नहीं बोला जाएगा। हम जो आपके लिए कर सकेंगे वो बबांगे दोल जहाँ नहीं कर सकेंगे। जिस तरह मैंने रेफ्यूजी से माजरत की, लेकिन ये कैंप मैं सऊदी अरब के तावन से बनवाऊँ, कतर के तरले करूँ, कोई के करूँ, मेरा ड्रीम है कि ये उनके कंपाउंड जिस लेवल पे इंसानियत रहती है उस पर है। मैं लोकल बॉडीज इलेक्शन अनफॉर्चुनेटली पिछले 30-32 साल से आज़ाद कश्मीर में नहीं हुए, और ये बड़ी पॉलिटिकल लीडरशिप की हमेशा नर्सरी हुआ। और मैंने गुजारिश ये की कि हमारे यहाँ पे जो हमने लोगों को कहा हुआ है, लेकिन आपने देखा कि हमारा पॉलिटिकल टर्माइल कुछ इस तरह का आ गया। कुछ जब शुरू में यहाँ हम PTI आई तो कोई उस तरह माहौल नहीं बन सका, उसमें कोई ऐसी दो राय नहीं। आपको मुझसे बेहतर पता है, बात पार्टी के अंदर 2 लोग थे, सुल्तान महमूद चौधरी साहब थे और मैं। लेकिन आप यकीन माने कई दफ़ा हम भी बैठ साहब और मैं जब बैठते कि हालांकि इख्तलाफ की भी कोई ऐसी बात नहीं थी कि मतलब वो, लेकिन 12 वो दड़े 2 समझ के तो एक थर्ड ऑप्शन पे गौर किया गया और जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान यही साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। कोई ऐसा कोई तासर उभरा, चूँकि वो जब शेड्यूल अनाउंस हुआ कि शायद हम इसको मुलतवी कराना चाहते, बुनियादी तौर पर जो हमारे पास इस वक्त आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के अंदर जो पार्लियामेंट स्ट्रेंथ है 100% कंसेंसस था कि जो इलेक्शन कराने, पीपल्स पार्टी भी यही कह रही है, सेम PMLN ने भी कहा, और यही बात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक साहब ने भी कही। राजा फारूक अजय साहब ने APC बोला है, आप लोगों के नॉलेज में है, तो उसमें ये था कि ये हूँ, लेकिन इसका कोई अगर थोड़ा सा, चूँकि इसको मॉडल ही क्लियर नहीं है, KP मॉडल होगा पंजाब, चूँकि हम हमेशा पंजाब को फॉलो करते हैं, तो मॉडल क्लियर हो कि ख़वातीन की सीटें कैसे होंगी, यूथ की कैसे होंगी। इस टाइम में आपका यहाँ पे हार्वेस्टिंग चल रहा है, जो कि आज़ाद कश्मीर 5-10% से ज़्यादा तो रिमोट अर्बन कितने का, उसमें ये था कि बुनियादी तौर पे कि जी इसमें एक तो ऊपर से ये जो तूफ़ान सैलाब, अभी देखें 8-9 तक फिर बारिश है, 8-9 सितंबर तक बारिश है। इस वक्त बलोचिस्तान और इन इलाकों के अंदर देखें, क्या हमें वफाक से, हमारे मुल्क से हमें इस वक्त ट्रुप्स मिल सकते हैं। वहाँ पे बाई इलेक्शन भी हो रहे हैं, पॉलिटिकल कुछ क्राइसिस भी है, कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जिसमें आपने देखा कि करेंसी का इशू है। हमें तकरीबन 37,000 लोग चाहिए। आज़ाद कश्मीर में हमसे 9,000 की पुलिस फोर्स में से 4,000
सरप्लस कर सकते हैं। और 17,000 मुलाजिम चाहिए इस इलेक्शन को कराने के लिए। तो यहाँ ये था कि जी एक ज़िले में कराएं, दूसरे में कराएं, एक ज़िले दूसरे ज़िले से जंगो जदल होता है। ये शेड्यूल अनाउंस होने से पहले हमने 32 करोड़ रुपये इलेक्शन कमीशन की टोटल रिक्वायरमेंट 90 करोड़ थी, 32 करोड़ रुपये हम उनको दे चुके। उससे हटके उनकी जो छोटी मोटी रिक्वायरमेंट होती है वो कोई गिनवाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने कौन से घर में लेके जानी है, उन्होंने इलेक्शन कराने। अमेंडमेंट का जहाँ तक ताल्लुक था ना, वो अमेंडमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट के साथ उसका लेना देना ही नहीं था। लोगों ने उसमें को रंग भर दिया कि जी ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। असल बात ये नहीं थी। असल बात ये थी कि जो बात समझने वाली थी कि हम टक्कर रहे थे इलेक्शन कमीशन को, इसमें कुछ छुपाने वाली बात नहीं है, और वो फिर भी टकरा जा सकता। चीफ जस्टिस साहब का मैंने कई जगहों पे ये जिक्र किया कि हमारी बायानाज अदालतों ने तो हमें मामूलत की। सच्ची बात है कि लोग स्टे ले लेते हैं, हमें खाम खा जाकर। हमारे चीफ जस्टिस साहब ने हमेशा ये कहा कि गवर्नमेंट को जहाँ पे इशू हो, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए अगर मसाइल खड़े करेंगे तो फिर सिस्टम जाम हो जाता है। एक तो ये कि टूरिज्म की अथॉरिटी होगी, तो ये मेरी नहीं है, ये रियासत की है। अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्या बनाया था, मैंने कहा कि दुनिया से अगर आप इन्वेस्टर चाहते हैं कि आप ये चाहते हैं कि आपके पास पैसा है, वो पैसा तब आएगा कि आप उसको अपने ऐसा निज़ाम देते हैं कि वो आके लोग, आप मुझे ये बताएंगे कि जिस बंदे के पास 50 करोड़ डॉलर होंगे या 100 मिलियन 200 मिलियन डॉलर होगा, आपके इस पूरे सिस्टम में कौन सा दफ्तर है या कौन सा बंदा जिसके साथ वो बैठ के बात करेंगे?